الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالت: قلت يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه الإمام أحمد في مسنده. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. رواه البخاري ومسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله. رواه الإمام أحمد في مسنده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندوں اور بندیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، جہاں سکھ ہی سکھ ہے، چین ہی چین ہے، خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہیں. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. آگے فرمایا: ذالک الفوز العظیم، جس کو یہ چیز مل گئی وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا. یہ ہے بڑی کامیابی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی کہ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا. اور کتنے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے؟ کتنے سال کا ایگریمنٹ ہوگا؟ دنیا میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ 99 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ مدت کا کوئی ایگریمنٹ دنیا والوں کے یہاں نہیں. سال کا، 6 مہینے کا، 2 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال،
اور اگر کوئی بہت بڑا معاملہ ہے تو زیادہ سے زیادہ 99 سال بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں اور بندیوں کو اپنی مان کر زندگی گزارنے والوں اور گزارنے والیوں کا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، سال 2 سال، 100-200 سال، 1000-2000 سال نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ نہ کبھی جنت ان سے لی جائے گی، نہ کبھی ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے بے دخل کیا جائے گا، یہ ہمیش کی نعمت ملے گی۔ کتنے سال عبادت آپ نے کی، کتنے سال آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ 50 سال، 40 سال، 30 سال، اور آپ تو 60-70 سے اوپر لوگ جاتے ہی نہیں، اس میں بھی 15 سال اس کی نابالغی کا زمانہ نکال دیجیے، اور پھر روزانہ وہ سوتا ہے کم از کم 6 گھنٹہ، روزانہ 6 گھنٹہ یہ نکال دیجیے، اور پھر پیشاب پیخانے کے لیے جاتا آتا ہے، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ سب نکال دیجیے، تو اپنی 60 سالہ زندگی میں اس نے اللہ کی کتنی عبادت کی، کتنا وقت دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اس عمل اور اس اطاعت و فرمانبرداری کی اتنی قدر ہے کہ ہمیشہ کی جنت يدخله جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے کہے پر چلتا ہے، اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنی مرضی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر ترجیح دیتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، یہ دیکھو حلال ہے اس کو استعمال کرو، یہ حرام ہے اس سے بچو، حلال اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ حرام میں جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ نہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد دیکھنے کے تعلق سے۔ اب جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں، اور نہ دیکھنے کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سننے کے تعلق سے یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد۔ اب جو سننے کی چیزیں ہیں اس پر وہ اکتفا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جن چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا اس میں بھی داخل ہوگا، یہ ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَ۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکام دیے، اور احکام دینے کے بعد کہتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ کسی کو فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تو ایسوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ ایسے بدنصیبوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ کتنے دن کے لیے؟ خالداً فیہا، ہمیشہ میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسا نہیں کہ وہاں صرف آگ کا عذاب ہوگا، يُدْخِلْهُ نَارًا کا نا، آگ میں داخل، نار سے مراد دوزخ ہے، جہنم، جہاں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی قسم کے عذاب ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوگا، اور اس گرز سے وہ پٹائی کریں گے، اور بڑے بھاری طوق جہنمیوں کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے، بیڑیوں میں جکڑ دیے جائیں گے، زنجیروں میں باندھ دیے جائیں گے، اور جہنم کا ستون ہوگا اس میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اوپر سے جہنم کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ یہ طرح طرح کے عذاب ہے، جہاں دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، جہاں راحت و آرام، سکھ اور چین کا تصور بھی نہیں۔
جہنمی کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، جو جہنم کا ذمہ دار ہوگا اس سے کہیں گے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے، ختم نہ کر دے، ایک دن کے لیے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے، یہ مطالبہ ہو۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا اللہ کی طرف سے سمجھانے بجھانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جنت ہے جہنم ہے؟ جنت میں اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، نعمتیں ہیں اس میں، جہنم اللہ کے غضب اور غصے اس کی ناراضگی کا مظہر ہے، اس میں عذاب ہے، کیا سمجھایا نہیں تھا کسی؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آئے تو تھے، بڑی کوشش کی تھی انہوں نے سمجھانے کی، لیکن ہماری مت ماری تھی، ہم نے سمجھ کے نہ کیا۔ قالوا فادعوا، کہا پھر چیختے رہو، چلاتے رہو، فریاد کرتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس نے دنیا میں اللہ کے پیغمبروں اور پیغمبروں کے نائبین کی دعا پر، ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، آج تمہاری پکار پر بھی کان نہیں دھرا جائے گا، آج تمہاری فریاد پر بھی کان نہیں دھرا جائے گا۔ دیکھیں گے کہ یہاں مسئلہ خراب ہو گیا، تو پھر وہ مالک سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے تاکہ اس مصیبت سے نجات تو مل جائے۔ قال انکم ماکثون، فرشتے جواب دیں گے تمہیں مرنا نہیں ہے، مرنے جینے کا نظام یہ تو دنیا کا نظام، جب زندہ کر دیے گئے تو ہمیشہ تمہیں زندہ رہنا ہے، خوشی میں ہو تو خوش رہنا ہے اور دکھ میں ہو تو دکھ میں رہنا ہے۔ پھر جب دیکھیں گے کہ یہاں تو بالکل ہی نہیں سنی جا رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا اخسئوا فیہا، ذلیل و درمادہ ہو کر اس میں پڑا رہو، لا تکلمون، بات مت کرنا۔ یہ حال کس کا جہنم کا، کس کے لیے ہے یہ؟ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کے منع کردہ امور سے نہیں بچے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اس کے لیے یہ عذاب ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ یہ باتیں کہنے کے لیے تو کہنے والا کہہ رہا ہے اور کہتا رہتا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن کہنے والے کی زندگی میں ان باتوں کی حقیقت کتنی آتی ہے اور سننے والے اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ یہ کہنا سننا خود ایک وبال بنے گا، یہ کہنا بھی ایک وبال بنے گا، سننا بھی ایک وبال بنے گا، اگر صرف یہ باتیں کہنے سننے کی حد تک ہیں۔ ہم نے ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں کہا، سنجیدگی سے نہیں سنا، کہنے والے نے عمل کی کوشش نہیں کی، سننے والوں نے عمل کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ کہنا سننا خود ایک وبال، ایک مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، جب کوئی بندہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے نبی کا کہا مانتا ہے، تو اس کے اس عمل نیک کی برکت سے اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ نور اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے مہرے سے جھلکتا ہے۔ وہ نور جو نیک عمل کی برکت سے دل میں پیدا ہوا، پھر وہ نور اس کے چہرے مہرے پر جھلکتا ہے۔ کیا ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے نہیں؟ دیکھے،
اور ایسے لوگوں سے، ایسے خوش نصیبوں سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے کہ جن کے دل میں نور ہے، ایمان کا نور ہے، تقوی و پرہیزگاری کا نور ہے، اور پھر وہ نور جب برتن بھر جاتا ہے تو پھر وہ چیز چھلکتی ہے، چنانچہ دل سے پھر وہ چھلکا اور پیشانی پر، چہرے سے اس کا ظہور ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود نورانی ہوتا ہے، اس کا پورا وجود نورانی ہوتا ہے، اور ایسوں سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کا کہا ماننا ہے، اور دید و دانستہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور نام لینا چاہیں تو اس وقت روئے زمین پر ایسے کروڑوں افراد کہ جن کے دل میں نور ہے، تقویٰ کا، عمل کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، خشیت خداوندی کا نور ہے، اور اس نور کو ان کے چہرے مہرے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نام نہیں لیا جائے گا، ایسے لوگ ہیں۔ اور جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے اس کے دل کے اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، ایک روحانی قوت اس کے بدن میں ہوتی ہے، اس کے بدن میں ایک روحانی قوت ہوتی ہے 80 سال کا، لیکن ایک جذبہ ہے اس کے اندر، ایک حوصلہ ہے، اعضاء کے اندر ایک قوت ہے، چنانچہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو 5 پارے 8 پارے، تلاوت کرنے بیٹھ گیا تو 5 پارے 10 پارے 20 پارے تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے اکابر بڑھاپے میں، میں نے اپنے استاد حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جن کا انتقال ہوا 95 سال کی عمر میں، اور میں نے ان سے پڑھا ہے 88 سال کی عمر میں۔ جب میں نے ان سے حدیث پڑھی تو ان کی عمر 88 سال تھی، اور حال یہ تھا کہ اگر بیٹھ گئے ہیں تو پکڑ کو اٹھانا پڑتا تھا، لیکن رمضان میں صف میں کھڑے کر دیے جاتے تو 3 پارہ تراویح پڑھتے تھے، 3 پارہ تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے آئے، 2 طرف سے آدمی پکڑے ہوئے، ادھر سے ایک آدمی پکڑ کے لے آ رہے اور لا کے کرسی پہ بیٹھا دیا، اور انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی تو 3 گھنٹے بغیر مائک کے، اور ہزاروں کا مجمع 3 گھنٹے بغیر مائک کے قرآن کریم کی تلاوت، حدیث کی تفسیر، وعظ و نصیحت، اور جہاں کہا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ سننے کے لیے کان لگانا پڑتا تھا، اور پھر اٹھا کر کے ان کو کمرے میں لے جانا پڑتا تھا۔ تو نیک عمل کی برکت سے کیا ہوتی ہے، انسان اگرچہ بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کی عمر میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، طاعت و فرمانبرداری میں برکت ہوتی ہے، کہ وہ اپنی مختصر سی عمر میں 60-70 سال کی عمر میں اتنا کام کر جاتے ہیں کہ اتنا کام کرنے کے لیے کئی 100 سال عمر چاہیے۔ یہ ہے عمر میں برکت، یہ ہے عمر میں برکت۔ اور علم عمل میں برکت کیا ہے، کھڑے ہوئے رات پوری نہیں ہوئی، قرآن پورا ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ہم میں پڑھ سکتا ہے کوئی، کھسکے گا ہی نہیں، 1-2 پارہ پڑھنے میں جان نکل جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے بالکل کہ رمضان میں ایک قرآن پورا دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، ایک قرآن تراویح پڑھتے تھے۔ یہ ہے عمل میں برکت، یہ ہے کیا، عمل میں برکت۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے علم میں برکت ہوتی ہے، عمل میں برکت ہوتی ہے، اور کیا انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے اور گناہوں سے بچنے کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، اس کی وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا رہتا ہے۔ بھلے آپ نے ان کو دیکھا نہیں، آپ نے ان کو سنا نہیں،
ایسی لاکھوں شخصیات اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں اور ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا شوق۔ شیخ عبد الرحمن سدیس، ابھی قطر میں آ جائے، شیخ عبد الرحمن سدیس یا شیخ شریل یا مسجد نبوی کا کوئی امام یا سعودیہ کا کوئی مفتی یا ہندوستان پاکستان کی کوئی معروف شخصیت جو متقی و پرہیزگار ہو، دیکھیں آدمی کس طریقے سے والہانہ غار ٹوٹتا ہے ان کے اوپر۔ حالانکہ پہلے یہ کیا ہے؟ محبت ہے، کشش ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ اور سب سے بڑے متقی و پرہیزگار کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں کتنی، حتیٰ کہ جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں، اگر وہ منصف مزاج ہے تو ان کے دل میں بھی ان کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی ان کی محبت ہے۔ تو خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی برکت سے، معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی برکت سے یہ انعامات نقد ملتے ہیں، نقد ملتے ہیں۔ دل میں تقویٰ کا نور آتا ہے اور پھر وہ نور اس کے چہرے مہرے سے، اس کی وضاحت سے، اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے علم عمل میں اور عمر میں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی معصیت کرتا ہے، اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر 5 سزا اس کو نقد دی جاتی ہے۔ دل کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے اور اس کا نقشہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے چہرے پر جاذبیت نہیں ہوتی، کشش نہیں ہوتی۔ وہ جو دل کے اندر ظلمت ہے اس کا اثر ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے دنیا میں ہیں جو بڑی شہرت کے حامل ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ آ جائے تو کبھی آدمی سوچتا بھی نہیں کہ چلو زیارت کر کے آتے ہیں، چلو دیکھ کے آتے ہیں۔ اور دیکھا بھی تو ایسا نہیں کہ دیکھتے رہ گئے، ایک نظر ڈالی اور چلے آئے۔ وہ دل کی جو معصیت کی جو ظلمت تھی دل میں، وہ ظلمت وہاں سے آ گئی چہرے پر، اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کسی کے اندر شوق نہیں ہوتا کہ چل کے ان کی زیارت کر لے، ان کو دیکھ لے۔ بل کلنٹن کی زیارت کرنے کوئی جاتا ہے، مودی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، کوئی کہتا ہے میں جا رہا ہوں مودی کی زیارت کرنے، ثواب کمانے جا رہا ہوں، ثواب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے مثال کے طور پر کہہ دیا، باقی اس طرح کی بہت ساری۔ تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ظلم، معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دل کی وہ ظلمت اس کے چہرے مہرے سے ہٹتا ہے کہ اس کا پورا وجود سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی عمر کی جو برکت ہوتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ جیا 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن نہ اپنی دنیا بنا سکا، نہ اپنی آخرت بنا سکا، نہ اپنا کام کا ہوا، نہ کسی کے کام کا ہوا۔ اس طرح آیا، کھایا، پیا، جیا اور مر گیا، اور اس کے رزق کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ 20,000 ریال آمدنی ہے مہینے کی، لیکن ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ہائے لگا رہتے۔ 40,000 ریال تنخواہ ہے اس کی، لیکن مہینہ ہوتے ہوتے جیب صاف ہو جاتا ہے اور ہر وقت ٹینشن، پریشانی، یہ باقی، وہاں باقی، اس کا باقی، اس کا باقی، یہ کرنا وہ کرنا لگا رہتا، برکت نہیں اس میں۔ اور اس کا بدن ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بدن معصیت اور نافرمانی کی نحوست سے وہ تھکا رہے گا، سست رہے گا، بزدل رہے گا، اور اس کے اندر کوئی قوت ارادی نہیں ہوگی، اس کے اندر اس کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے، اس کے ارادے پختہ نہیں ہوں گے۔ یہ سب دنیا کے اندر اس پر مار پڑتی ہے، اور بہت جلدی ایک آدمی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹینشن میں آ جائے گا، پریشانی میں آ جائے گا، ہمت ہار جائے گا اور مرنے کی تمنا کرنے لگے گا۔ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ وہ مبغوض خلق بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے ملکوں نے کسی ایک چھوٹے ملک پر حملہ کیا اور بظاہر ان کو شکست دے دی تھی، اور ان میں سے ایک بڑا طبقہ اس وقت روئے زمین پر ہے بھی نہیں، چلا گیا،
لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. لیکن جو اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے تھے، چیخ رہے تھے، آج لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ہے کہ نہیں؟ بڑی طاقت و قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اس کو 5 نقد انعام ملتے ہیں، اور یہ 5 میں نے بتا دیے. اور اگر کوئی معصیت اور نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں نقد اس کو 5 سزائیں ملتی ہیں، اور یہ 5 ذکر کی گئی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. کیا؟ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. اگر ہم سے آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے، تم کیا کہیں گے؟ اولاً تو نہ آخرت کی ایسی کوئی نصیحت کریں گے جس کا تعلق آخرت سے، دنیا کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ. فرمائش کی کس نے؟ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی ہیں. کیا فرمائش کی؟ مجھے کوئی نصیحت. کیا نصیحت کر رہے؟ ایاک والمعصیہ. اپنے آپ کو معصیت و نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر آگے وجہ بھی ذکر کی کہ گناہ سے بچانے کی تاکید کیوں کر رہا ہوں. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے. اور جس پر اللہ کا غضب اتر گیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے چہیتا اور پیارا کون تھا؟ بتائیے. کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے. کیا فرمایا؟ عائشہ. عائشہ سے کیوں محبت تھی؟ نبی عورت پرست تھے کیا؟ نبی عورت پرست تھے کیا جس کی وجہ سے عائشہ سے محبت تھی؟ یہ عائشہ کنواری تھی؟ نہیں. نبی کو عائشہ سے محبت اس لیے زیادہ تھی کہ عائشہ مزاج نبوت کو پہچانتی تھی، مزاج نبوت کو پہچانتی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 9 بیویاں رکھی ہیں، 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی کو عورتوں کی ضرورت تھی. نبی کو عورتوں کی ضرورت تھی، اس لیے نبی نے 9 شادیاں کی اور 9 بیویاں رکھی، اس لیے نہیں. اگر نبی اس لیے 9 شادی کرتے کہ مجھے عورتوں کی ضرورت ہے تو اس وقت کرتے جب جوان تھے تب. جب آپ کی عمر 20 سال تھی، 25 سال تھی، 30 سال تھی، 40 سال تھی، 50 سال تھی، یہ اصل جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں عورت کا تقاضا ہوتا ہے. اس وقت تو آپ نے 9 شادیاں نہیں کی. اس وقت تو ایک خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، ایک سے نکاح کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیسی تھی؟ 2 مردوں کے پاس سے آئی تھی. نبی علیہ السلام ان کے تیسرے شوہر تھے. نبی علیہ السلام ان کے تیسرے شوہر تھے. نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، 15 سال بڑی تھی. آپ کریں گے؟ آپ کو اگر پہلی شادی کرنی ہو تو آپ اتنی فرق کی عمر کی عورت کے ساتھ کریں گے شادی؟ آپ تو آج 7 سال کی عمر میں بھی اگر دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ 16 سال کی تلاش کریں گے کہ بالغ ہوئی ہو، بس بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیا. کہ نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا 40 سالہ خاتون سے، اور 50 سال کی عمر تک اسی کے ساتھ زندگی گزاری. جب 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا، اور پھر 50 اور 63 13 سال کل 13 سال آپ کی زوجیت میں کتنی بیویاں رہی؟ 9. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بیویاں کیوں رکھی؟
اس لیے کہ آپ جس طرح مردوں کے نبی تھے اسی طرح عورتوں کے نبی تھے، آپ جس طرح مردوں کے نبی تھے اسی طرح عورتوں کے نبی تھے۔ آپ کی ایک گھر سے باہر کی زندگی تھی، ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی، تو آپ کے جو گھر کے باہر کی زندگی ہے اس کو تو مرد دیکھ رہے ہیں، اس کو تو مرد دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، پہنچائیں گے۔ لیکن آپ کی جو گھر کے اندر کی زندگی ہے اور عورتوں کے جو مسائل ہیں اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے مسائل اور ان کو پہنچانا ہے، تو یہ زندگی نبی کی جو گھر کے اندر کی ہے اس کو کون محفوظ کرے گا اور امت کی عورتوں تک اس کو کون پہنچائے گا؟ ظاہر اس کے لیے ایک عورت تو کافی نہیں، ایک عورت تو کافی نہیں، اس لیے آپ نے 9 بیویاں رکھی تاکہ آپ کی جو گھر کے اندر کی زندگی ہے، عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ یہ خواتین آپ سے سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو پہنچائیں، ان کو سکھائیں، ان کو دیں۔ اور ظاہر ہے اس مقصد کی تکمیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ نئی عمر کی تھی اور غضب کی ذہین تھی، غضب کی ذہین تھی، نئی عمر کی تھی، اور نبی کے بعد ان کو ایک لمبے زمانے تک دنیا میں رہنا تھا، نبی کی وفات کے بعد ایک لمبے زمانے تک ان کو دنیا میں رہنا تھا، چونکہ مزاج نبوت کو وہ پہچانتی تھی اور کثرت ازدواج کا جو مقصد تھا وہ حضرت عائشہ سے زیادہ حاصل ہو رہا تھا، اس لیے عائشہ سے محبت تھی، اس لیے نہیں محبت تھی کہ وہ کنواری تھی، اس لیے نہیں محبت تھی کہ وہ کم عمر تھی، وہ جوان تھی، نہیں۔ تو پوچھا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا مردوں میں۔ کس میں؟ مردوں میں۔ کیا فرمایا؟ ابوہا، کہ ان کے باپ سے، یعنی حضرت ابو بکر سے، اور حضرت ابو بکر سے بھی اس لیے نہیں محبت تھی کہ وہ ان کے سسر تھے، چہیتی بیوی کے باپ تھے، نہیں، جو مقصد عائشہ سے حاصل ہونا تھا دین کے تعلق سے وہ مقصد ابو بکر سے حاصل ہو چکا تھا اور آگے بھی حاصل ہونا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو 2.5 سال کی مدت میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ حضرت عمر سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حضرت عثمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حضرت علی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے اونٹ پہ سوار ہو کے جہاد کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ابو بکر سے محبت کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ سے محبت تھی اور غائب درجے کی محبت تھی، ان سے کہہ رہے یا عائشہ، عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، معاشرے میں معمولی اور چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، معاشرے میں چھوٹے اور معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ایسا نہ ہو کہ پکڑ جائے، ایسا نہ ہو گرفت ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے کس کو؟ اپنی چہیتی پیاری مزاج شناس بیوی حضرت عائشہ کو اور ان کے واسطے سے ہم سب کو۔ اور آج کل تو ہم لوگ بڑے بڑے گناہوں کو یوں میں اڑا دیتے ہیں جیسے اس کا کچھ ہے ہی نہیں، بڑے بڑے گناہوں، بڑے بڑے گناہوں، سود کا گناہ، رشوت کا گناہ، ریا کا گناہ، چوری کا گناہ، شراب کا گناہ، خیانت کا گناہ، بدنظری کا گناہ، اور گانا سننا، گانا بجانا، اور بے پردگی، مرد و عورتوں کا اختلاط، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اگر ایک گناہ بھی کسی کے اندر ان میں سے پایا گیا تو وہ گناہ اس کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے، اور ہم لوگ یوں میں اڑا دیتے ہیں، یوں میں جیسے لگتا ہے گناہ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں، اور معاشرے میں نہیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنے بڑی بڑی معصیت، کتنی بڑی بڑی نافرمانی، کتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور ہمارے کان میں جو تک نہیں رہتی۔ اور اللہ کا نبی اپنی چہیتی بیوی کو کہہ رہا ہے ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اپنے آپ کو چھوٹے اور معمولی جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹے اور معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ جیسے ایک ہوتی چنگاری، ایک ہوتا ہے انگارہ۔
چیزوں کو جلانے کے لیے، خاک کرنے کے لیے، جیسے انگارے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، چنگاری سے بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، چنگاری سے بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے بڑا سا موٹا سا سانپ، آدمی اس کو دوڑا کے مار دے، اور چھوٹا سا سپولا ہو، اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار چھوڑو یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کرے گا، اسے پاگل کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ نقصان پہنچانے میں جیسے وہ ہے یہ بھی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا یہ کہ مکروہ ہے یا یہ کہ صغیرہ ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ ایسی آدمی چھوٹا گناہ کرتے کرتے بڑا گناہ کرنے لگتا ہے، اور آج کل ہم لوگ جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو اسی طرح۔ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اچھے اچھے بھلے بھلے کام کریں، معصیت اور نافرمانی سے، شر اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی بھول چوک سے، غلطی سے ہو گیا تو پھر اس پر باقی نہ رہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور یہ جو آیات اور احادیث پڑھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی کمیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں اور ایک ایک گناہ کو، ایک ایک معصیت کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے اگر پتہ چل جائے آدمی کو کہ میرے اندر لگتا ہے شوگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، شوگر کے کچھ اثرات اور اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، گھر میں بیٹھے گا فوراً بھاگ کے جائے گا ڈاکٹر کے۔ اگر یہاں چبھن ہو رہی ہے، اگر محسوس ہو گیا کہ دل میں چبھن ہو رہی ہے اور بیٹھا رہے گا گھر میں، اگر بیٹھا رہے گا تو پاگل ہے، فوراً بھاگ کے جاتا ہے ڈاکٹر کے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، جاتا ہی نہیں جاتا ہے۔ جب جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، یہ سنت، تو پھر ہمارے اندر جو روحانی اعتبار سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہم اس تعلق سے فکر مند کیوں نہیں ہوتے، اور ان بیماریوں سے نکلنے کی فکر اور کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کے جو اسباب اور ذرائع ان کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر جسمانی بیماری اس کی طرف سے غفلت اور بے توجہی ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ لیکن اگر روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کی طرف سے غفلت اور بے توجہی ہے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، آنے والی زندگی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کے دلوں میں ڈال دیں، اور اصلاح کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، بار بار دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.